تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی تو میرا ہی نام ہے. ہاں وہ تو میرا ہی نام ہے. یتیم پر آ رہے ہیں, یتیم پریشان کھڑے ہیں, عید کا دن ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کو دیکھ رہے ہیں. بیٹے کیوں پریشان ہو؟ میرے والد نہیں ہے, عید کا دن ہے, میرے والد نہیں ہے, وہ قتل ہو گئے ہیں لڑائی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑے, بیٹھے آؤ. گھر لے گئے, حضرت عائشہ سے فرمانے لگے اے عائشہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے اے عائشہ اس بچے کو صاف کر لو, اس کو صاف کپڑے پہناؤ. فرماتے ہیں جب اس کو صاف کر لیا, کپڑے صاف پہنا دیے, صاف کر لیا, تو کیا فرمانے لگے اے بیٹے تمہیں یہ پسند نہیں کہ محمد تیرے باپ ہو, عائشہ تیری امی ہو. یہ یتیم و پسند. ہاں چھوٹوں سے محبت, پیار, چھوٹوں سے محبت اور پیار. حضرت انس فرماتے میرے اسماعیل چھوٹے ابو عمیر, اس کا ایک بلبل تھا, تو حضور فرماتے یا ابا عمیر ما فعل الصغیر, وہ ابو عمیر تیرے بلبل نے کیا کر دیا؟ چھوٹا بچہ تھا. چھوٹوں سے پیار, محبت اور عبادت سے سرکار. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی اتنی لمبی لمبی رکعت حضور پڑھتے تھے کہ اس کے پاؤں میں برم اور سجن آ جاتے. ہمارے کرتے یا رسول اللہ, آپ کو تو پیغام آیا ہے قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. آپ کو تو خوشخبری آئی ہے, تو آپ پہ اتنی محنت کیوں کرتی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں تو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب اللہ نے میرے اوپر اتنا احسان کر دیا ہے کہ قبل از وقت مجھے معافی کا اعلان کیا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو تمہیں معاف ہے. پہلے سے پیش بھی مجھے کبھی سنائی کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو معاف ہے. تو جب خدا نے میرے ساتھ اتنا عظیم احسان کیا تو میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. وہ اسلام حقوق اللہ کا بھی سبق دیتا ہے, حقوق العباد کا بھی سبق دیتا ہے, اور کامل مسلمان سب بن سکتا ہے کہ دونوں کا خیال رکھے. حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے اور حقوق العباد کا بھی, بندوں کے حق کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ کے حق کا بھی خیال رکھنا ہے. جب انسان دونوں کا خیال رکھے گا تو دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. حقوق اللہ کا خیال رکھنا, نماز کا وقت ہوا اور ادھر گھاٹ کرے اور ادھر نماز کا وقت, اللہ کا حکم آیا ہے تو نماز نہیں کرنا. کیوں؟ جس ذات نے یہ ذات بیچ دے وہ ہزاروں کا اکاؤنٹ بیچ سکتے ہیں. یہ کرنا تھا کہ نقصان ہوتا ہے, نقصان نہیں, نفع ہی نفع ہے. اللہ تعالیٰ اسی کم کمائی میں برکت ڈال دیتی. آپ نے 10 لاکھ روپے کمائے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایک کینسر کا مریض دے دیا تو 10 لاکھ روپے آپ کے کرانا ثابت ہو جائے. 10 لاکھ روپے چند دنوں کا علاج ہوتا ہے, چند ٹیسٹوں کا علاج ہوتا ہے. اللہ نہ دے ایسی بیماری سے فرمایا, برکت ڈالنے والا.
قتل کے مقدمے میں گرفتار ہو جاؤ گے، جیلوں میں چلے جاؤ گے، وکیلوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے، تو آپ کے یہ پیسے کس کام کے ہوں گے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے بیماریوں سے، اسپتالوں سے، جیلوں سے، مقدموں سے، تو آپ کے ہزاروں روپے بھی باعث برکت ہوں گے۔ یہ بات ہے دنیا برکت ڈالنے والا کون؟ برکت ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ ہاں، اللہ کا نام محبت سے لو، اللہ۔ برکت ڈالنے والا، شفا دینے والا، بیماری دینے والا اللہ، اور آپ کو محبوب بنانے والا فیجعل لهم الرحمن ودا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالنے والا سارے بندے پھرتے ہیں، حسین بھی ہوتے ہیں، زمین بھی ہوتے ہیں، اللہ جب دینا چاہتے ہیں تو آپ کو محبوب بنا دیں گے۔ یہ تو اللہ کا دین ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز، حقوق اللہ میں بھی یہ خیال رکھنا کہ خدا ناراض نہ ہو، اور حقوق العباد میں بھی یہ خیال رکھنا کہ خدا ناراض نہ ہو، اور خدا کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا، پھر انسان کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر ہم چلنا آسان ہو جاتا ہے، دونوں کو صحیح طریقے سے انجام دینا آسان ہو جاتا ہے جب خدا کے ساتھ تعلق ہو مضبوط ہو۔ خدا کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے کثرت ذکر اللہ، ایک بات، اور دو چیزیں اور بھی بتا دو، دو چیزیں پرہیز، دو چیزوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی میرے لیے دو چیزوں کی ضمانت لے لے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے سکتا ہوں، زبان اور کرمگار۔ زبان ہے ہماری زبانیں میں محفوظ نہیں ہو جاتی، کوئی دو چیزوں کی ذمہ داری حضور فرماتے ہیں میرے لیے لے لے، دو چیزوں کی ذمہ داری لے لے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں۔ کون سی دو چیزیں؟ زبان اور شرمگار، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، اس کو غلط، ان دو چیزوں کو غلط استعمال میں جنت کی ضمانت کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں۔ پرہیز ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے، ہاں؟ زبان سے ذکر ہو، گالیاں بھی۔ مجھے یاد ہے میں نے باغ واقعہ پہلے بھی سنا تھا، اللہ کے میرے بوڑھے بزرگ عالم تھے، اس کے پاس ایک آدمی آیا، طریقت کا کام بھی کرتے، ایک آدمی آیا حاجی صاحب سے، حکیم داڑھی بھی تھی، نوازی بھی تھے، تسبیح ہاتھ میں تھے، اب تسبیح ہاتھ میں ہے، باتیں شروع کی، جب باتیں شروع کی تو اس طرف تسبیح ایسے ایسے کرتے ہیں، اس طرف گالیاں دیتے ہیں، باتوں باتوں میں گالیاں بھی دیتا ہے، پھر غیبت بھی شروع کر دیتا ہے۔ وہ عالم کہنے لگے ارے حاجی صاحب تمہاری تسبیح کی تو نہ گالیوں سے دشمنی ہے اور نہ غیبت سے دشمنی ہے، ادھر گالی ادھر تسبیح، ادھر گالی اور ادھر تسبیح، نہ گالیوں سے دشمنی ہے، یعنی اختلاف ہے، تمہاری تسبیح کا تو نہ گالیوں سے اختلاف ہے نہ غیبت سے اختلاف ہے، سب کچھ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ پرہیز نہیں ہے آج کل امت کے اندر، ہاں تاکید پڑے گا ٹی وی دیکھو، ناراض نہ ہو، ایک طرف تاکید روزگار بن جائے گا، دوسری طرف ٹی وی بھی دیکھ لے گا، جی میں دینی پروگرام دیکھتا ہوں، لا حول ولا قوت۔ یہ دینی پروگرام رکھے اس لیے ہے کہ دیندار کو مبتلا کرے،
کہ دیندار کو کیسے گمراہ بنائیں گے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی 40 ترویج ابن جوزی کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، شیطان کی مکہ دھوکہ دینا ترویج کہ نیک لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ نیک لوگ گناہ کی طرف تو نہیں جاتے، اس کو نیکی کے رنگ میں گمراہ کرتے ہیں، دین کے رنگ میں گمراہ کرتے ہیں نیک لوگوں کو۔ مثلا وہ علم سے مصروف ہے، اس کو شیطان کہتا ہے جاؤ کھاؤ اللہ اللہ شروع کر دو، پیر بن جاؤ گے، صوفی بن جاؤ گے، ذکر بند کر لو، علم چھوڑ دو، سبق چھوڑ دو۔ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عالم بن جائے گا تو پوری امت کے لیے سرمایہ بن جائے گا، تو مقصد کئی ہوتا ہے کہ ادنا پہ وہ مصروف ہو جائے، اعلیٰ پہ نہ جائے، اعلیٰ پہ نہ جائے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف لے آتے ہیں، علوم نبوت سے اس طرف لے آتے ہیں، چلو علوم نبوت چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہتے کہ علوم نبوت کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرو، نہیں، تم کو کہتے ہیں چھوڑ دو، پیر بن جاؤ، صوفی بن جاؤ۔ تصوف اپنی جگہ اچھی چیز ہے، لیکن علم نبوت نہ ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تصوف بغیر تفقہ فقد تزندق ومن تفقہ بغیر تصوف فقد تفسق۔ جو عالم بنا اس کے ساتھ تصوف نہیں تھا تو وہ فاسق بن جاتا ہے۔ وہ کہتے یہ تو مستحب ہے، نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اس کے پاس سنن و مستحبات کا اہتمام نہیں ہوتا، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ تصوف کی برکت سے انسان کے دل میں اعمال کی اہمیت آ جاتی ہے، سنت کی بھی اہمیت آ جاتی ہے، مستحبات کی بھی اہمیت آ جاتی ہے۔ اور جو فقیہ بنا، ہاں جو صوفی بنا، جو گیا صوفی بنا، پیر بنا بغیر علم کے، فقط تزندق، وہ زندیق اور بے دین بن جاتا ہے، جاہل صوفی، وہ آخر گمراہ ہو جاتا ہے۔ یا نماز چھوڑ دیتا ہے، میں جس کی نماز پڑھتا ہوں میں پہنچ گیا ہوں، اور یا کہتے ہیں مجھے یہ اطلاع آئی اور بےہودہ باتیں شروع کر دیں۔ بات آدم مرید میرے پاس